السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہم سب کو ایک اہم عبادت کی طرف ترغیب دی ہے. وہ عظیم عبادت یہ ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، جسے توبہ کہا جاتا ہے. توبہ ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب نصوحاً توبہ کرو، خالص توبہ کرو. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے گناہوں کو دور کرے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اس آیت میں اللہ نے سارے مومنین کو حکم دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کریں، اور اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنات میں داخل فرمائیں گے. محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ مصیبتیں، پریشانیوں کی وجہ ہی گناہ ہیں. مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت تم تک پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. تو جب انسان ان کرتوتوں، ان اعمال کو مٹانا چاہتا ہے تو وہ مٹائے گا اپنے توبہ کے ذریعے سے، اور توبہ نصوح کے ذریعے سے، جس کے بارے میں قرآن کی آیت نے کہا توبۃ النصوحہ. توبۃ النصوح کیا ہے؟ اس سلسلے میں حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں: ان یکون العبد نادما علی ما مضى، کہ آدمی شرمندہ ہو جو اس نے کیا اس پر، اور یہ ارادہ کر لے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا. امام قرظی کہتے ہیں توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے اللہ سے تو معافی مانگے، بدن سے، جسم سے اس گناہ سے دور ہو جائے، اور یہ دل کے اندر یہ عزم کر لے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اور جو اس کے برے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کو چھوڑ دے. جب یہ چار چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کی توبہ خالص ہو جاتی ہے، جس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. میرے بھائیوں، جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس کی بڑی فضیلت قرآن کریم نے بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا: فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ نہ صرف یہ کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے، نہ صرف یہ کہ مصیبتیں دور ہو گئیں، بلکہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی نیکیوں کو، جو ان کی نیکیاں ہیں وہ باقی ہیں، لیکن ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کس لیے؟ ان کی خالص توبہ کی وجہ سے، ان کی خالص اللہ کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا: وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور کہا اس سے پہلے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ ہاں جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، ہم اس کے سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو سبحان اللہ، توبہ اتنی عظیم چیز ہے کہ آدمی کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بلکہ ان گناہوں کے بدلے اجر ملتا ہے، اور اس شخص کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ کی جناب معافی مانگیں، لیکن یہیں پر یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے کی کچھ شروط ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں قرآن و حدیث کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے. ان شروط کو سامنے رکھ کر کے توبہ کرنی چاہیے. اس کے عام طور پر اہل علم نے 4 شرطیں ذکر کی ہیں.
پہلی شرط یہ ہے کہ جو وہ گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. جب توبہ کر رہا ہے اس وقت اس گناہ میں ملوث نہ ہو. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ وہ گناہ بھی کر رہا اور توبہ بھی کر رہا ہے، جب توبہ ہو رہی ہے اس وقت وہ گناہ میں مبتلا ہے، ایسا شخص یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے، توبہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ایسے شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب توبہ کرو تو یاد رکھو کہ توبہ کرتے ہوئے ہم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. گناہ ہم چھوڑ کر کے بعد میں توبہ کریں. اگر توبہ کے بعد بھی گناہ کر لے تو پھر سے توبہ کریں، لیکن یاد رکھیں پہلی شرط یہ ہے کہ جب توبہ ہو رہی ہو اس وقت اس گناہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم توبہ کر رہے ہوں اور توبہ کرتے ہوئے ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں، ہم نے کسی سے بات بند کر دی ہے اور ہم اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اس حال میں کہ ہم نے اس سے بات شروع نہیں کی، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اگر کوئی توبہ کر رہا ہے کہ وہ گندی چیزیں نہیں دیکھے گا، اس حال میں کہ اس کے موبائل فون میں وہ چیزیں ہیں، اس کی توبہ رد کر دی جاتی ہے. اگر کوئی توبہ کر رہا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور اس حال میں کہ اس وقت اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. ضروری ہے کہ آپ جس وقت توبہ کر رہے ہوں اس وقت اس گناہ سے آپ دور ہوں، گناہ چھوڑ چکے ہوں. یہ پہلی شرط ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے ہمیں اتنی بھی اگر توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم توبہ کرتے ہوئے گناہ چھوڑ چکے ہوں، تو پھر ہم کیسے اللہ کے مقرب بندے بنیں گے؟ کیسے گناہوں کی معافی طلب کریں گے؟ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ گناہ سے توبہ کے بعد بھی گناہ کر لوں گا. یہ اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کوشش کریں، اس کے بعد بھی گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کریں، لیکن جب توبہ ہو رہی ہو کم از کم خیال رکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ ہے کہ اس سے معافی بھی مانگ رہے ہو اس حال میں کہ ہم گناہ میں مبتلا ہیں. کسی کا مال ہمارے پاس دبایا ہوا ہے اور اسی گناہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ نہیں ہے. ہم اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں. اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں معافی مانگیں. اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگ کے گناہ چھوڑ چکے ہوں. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے الندم، کہ ہمیں شرمندگی ہو جو ہم نے کیا اس پر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا الندم توبہ. آپ نے کہا شرمندگی توبہ ہے. جب ایک آدمی شرمندگی کر لیتا ہے، اس کے شرمندگی آ جاتی ہے، تو پھر یہ شخص توبہ کے ایک رکن کو پورا کر رہا ہے، ایک شرط کو پورا کر رہا ہے. یہ شرمندگی بتاتی ہے کہ واقعتاً اسے احساس ہے کہ اس نے غلط کیا. اگر ہم گناہ پہ گناہ کریں ہمیں شرمندگی نہ ہو، یہ ہمارے دلوں کے مردہ ہونے کی دلیل ہے. اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم واقعتاً دلوں کے اندر ایمان باقی رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں. کیونکہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اسے افسوس بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اس لیے کہ پتھروں میں سے بس اوقات پانی نکل آتا ہے. جس سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، کہا کہ بعض پتھر جس سے پانی نکل جاتا ہے. ثم قست قلوبکم، اللہ نے کہا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ پتھروں کے جیسے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو شرمندگی ہونی چاہیے. ہم احساس کریں کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی جس نے ہمارے ساتھ اس قدر احسان کیا، اس قدر ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں دی، ہم نے اس کی نافرمانی کی. اس کا احساس ہو کہ ہم اس کو ناراض کر رہے ہیں. ہم احساس کریں کہ ہم اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کر رہے ہیں. اس کا احساس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ پختہ عزم کرے کہ دوبارہ نہیں لوٹے گا. اس لیے کہ جب شرمندگی ہوئی، جب گناہ چھوڑ رہا ہے تو دل میں عزم کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ وہ عزم ہے جو آپ کی توبہ کو پورا کر دیتا ہے. کہ جب ہم معافی مانگ رہے ہیں دلوں کے اندر ہمارے احساس ہے کہ اللہ میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، اور اللہ اس گناہ سے مجھے دور کر دے. جس طرح مشرق و مغرب میں دوری ہے، شمال اور جنوب میں دوری ہے، اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے. دل کے اندر عزم ہو کہ ہم اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے، دوبارہ واپس نہیں پلٹیں گے. یہ احساس ہو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کہ جب ان سے کوئی گناہ خطا ہو جاتا تو فوراً توبہ کرتے اور عزم کرتے کہ دوبارہ نہیں جائیں گے، اور وہ پھر اس گناہ سے دور ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، آپ مجھ پر حد قائم کر دیجیے۔ کیونکہ جب کسی پہ حد قائم کر دی جاتی ہے پھر اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صحابی کا عزم دیکھیے کہ انہیں معلوم ہے کہ زنا کرنے والے کی سزا نکاح کے بعد موت ہوتی ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا گناہ ساقط ہوگا، گناہ معاف ہوگا، تو یہ کس قدر قوی اور مضبوط توبہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے کہ موت بھی ان کے لیے ہلکی ہے اس گناہ کے مقابلے میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ احساس اور دل کے اندر مضبوطی کہ ہم دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، یہ 3 شرطیں اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ اس کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ ہماری توبہ صحیح ہو، ہماری توبہ قابل قبول ہو۔ اور چوتھی چیز اس کا تعلق ہے لوگوں کے حقوق سے۔ اگر ہم نے کسی کا مال لیا ہے، اگر ہم نے کسی کی عزت پہ داغ لگایا ہے، اگر ہم نے کسی کے نفس کو چوٹ پہنچائی ہے، ہم زندہ رہتے رہتے اس شخص سے معافی طلب کر لیں۔ اگر مال لیا ہے مال واپس کر دیں، اگر وہ چیز نہیں ہے تو اسے اس کی قیمت دے دیں یا اس کو راضی کر لیں کہ وہ معاف کر دے، لیکن کوشش کریں کہ کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے، کوئی حق ہمارے اوپر باقی نہ رہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا مسواک کی اگر کاڑی بھی لے رہا ہے بغیر اجازت کے نہ لے، ان سب گناہوں سے توبہ کرے۔ اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہے اس شخص تک پہنچنے کی، پہلے تکلیف پہنچا دی تھی، تو پھر اس شخص کی جب ذکر آئے تو اس کے لیے اس کی تعریف کرے اور لوگوں کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرے، اور اللہ کے جناب اس کے لیے دعا کرے اور اپنی گناہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن اگر طاقت ہے تو وہ جائے اور اس شخص سے معافی مانگے اور اس گناہ سے دور ہو جائے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب سچی توبہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، اور اس میں کوئی شرم اور کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا۔ یہ نہایت ہی اہم چیز ہے۔ بعض افراد زبانی توبہ کرتے ہیں، لیکن جب حق واپس کرنے کی بات آتی ہے وہ اس کو واپس نہیں کرتے۔ وہ اس توبہ کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ زبان کا کہہ دینا کافی ہے، نہیں، اگر انسانوں سے مال لیا ہے آپ کو دینا پڑے گا واپس۔ جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے، اگر اللہ کی عبادت میں کوتاہی کی ہے اس سے آپ زبانی طور پر توبہ کر لیں گے تو یہ توبہ آپ کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ توبہ کی شرطیں ہیں، 4 شرطیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ نافرمانی اگر ہو، توبہ نہ ہو تو توبہ نہ کرنا خود ایک نافرمانی بن جاتا ہے، خود ایک گناہ بن جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر گناہ کا جو بدلہ ہے وہ بھی ہے، اور جو اس نے توبہ نہیں کی وہ بھی اس کے لیے مصیبت کا سبب بنے گا۔ لہٰذا ہر گناہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو معاف کرتا ہو؟ جو رب خود لوگوں کو بلاتا ہو، یدعوکم لیغفر لکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کرے، سبحان اللہ۔ اور جو رب یہ کہتا ہو کہ اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اس سے بڑھ کر کون ہے جو ہمارے لیے اس قدر احسان کرنے والا ہے؟ لہٰذا اس رب سے مایوس نہیں ہیں، بلکہ اس رب کی طرف ہم لوٹ کر کے اس کی جناب توبہ کریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وہ رب جو رب کے خود مغفرت کے لیے دعوت دے رہا ہے، اور جس نے رمضان کے عظیم مہینہ ہم کو دیا ہے، اس سے بہتر کون سا مہینہ ہے جس میں انسانوں کے لیے گناہوں کا معافی کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے، سب سے خوبصورت موقع ہے کہ جس میں صبح شام لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، جس میں ایک شخص روزے دار ہوتا ہے، جس میں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔
ایسے وقت میں اگر ہم اللہ کی جناب توبہ کرتے ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی اور یقیناً ہماری توبہ قبول بھی ہوگی۔ لہٰذا ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، جو بھی جانے انجانے میں تکلیف پہنچائے اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے اور ان شروط کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم شرمندہ بھی ہوں، گناہ کو چھوڑ بھی دیں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، کسی کا حق مارا ہے حق واپس لوٹائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔